گرم پراٹھوں کی خوشبو پورے کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ زائشہ کچن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ہی حسیب اور جنید بھی موجود تھے۔ سیرت مراد چولہے کے پاس کھڑی گرم گرم پراٹھے بنا کر انہیں دیتی جا رہی تھی۔ اماں اب ہم جا رہے ہیں۔ حسیب اور جنید اٹھے اور باہر کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد دونوں کندھوں پر بیگ پہنے کچن میں آئے اور سیرت مراد سے مل کر سلام کہتے باہر کی طرف چلے گئے۔ یہ لو تمہارا پراٹھا۔ سیرت مراد نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور واپس چولہے کی طرف بڑھ گئی۔ اب کیا ہو تمہیں، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ زائشہ کا کھانا اس کے سامنے ویسے ہی رکھا دیکھ کر سیرت مراد نے ذرا سختی سے کہا۔ اس کے کالج کا ٹائم ختم ہونے میں 15 منٹ رہ گئے تھے اور پھر اس نے آخر میں دوڑتے ہوئے سب کام کرنے تھے۔ زائشہ نے کسی گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے ماں کو پکارا۔ اماں بات سنیں۔ ہاں بولو نا۔ اماں یہ فاروق انکل لوگ کہاں گئے ہیں؟ اس کی بات سن کر توے پر پراٹھا پلٹتا سیرت مراد کا ہاتھ ایک پل کے لیے تھم سا گیا تھا۔ مجھے کیا پتا؟ اماں انہوں نے ہمیں ڈھونڈا تو ہوگا نا؟ ہاں بیٹا شاید ڈھونڈا ہو۔ تو اماں اگر کبھی وہ واپس آ گئے ہم سے ملنے تو آپ کیا کریں گی؟ اس کی بات پر سیرت مراد نے پراٹھا اتار کر پلیٹ میں رکھا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تم یہ باتیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ شاید اب کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ کیوں اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے بیٹا کہ وہ اس ملک میں اب نہیں ہوتے۔ لیکن پھر بھی امی آپ ایک منٹ کے لیے سوچے تو، اگر وہ کبھی ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے دروازے پر آگے تو آپ کیا کریں گی؟ میں کیا کروں گی؟ بس ان سے مل لوں گی۔ وہ ذرا ٹھہر کر سوچ کر بولی تھی۔ تو اماں کیا آپ سب کچھ بھول جائیں گی؟ زائشہ کا چہرہ پل بھر میں سپاٹ ہوا تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے فکر مندی تھی اب وہاں پر سختی تھی۔ زائشہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ اس سب میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ ظلم ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، صرف ہم لوگ ہی نشانہ نہیں بنے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو کھویا تھا، اور فاروق بھائی وہ تو کوما میں بھی چلے گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا ماں، بس اتنا جانتی ہوں کہ ہمارے خاندان کو تباہ کرنے والا شخص فاروق حیدر کا دشمن تھا، اور اس نے انہی سے بدلہ لینے کے لیے میرے بابا کو مارا تھا۔ زائشہ تم غلط سوچ رہی ہو بیٹا۔ نہیں امی میں بالکل ٹھیک سوچ رہی ہوں۔ زائشہ بچے تم نہیں جانتے، تمہارے بابا انہیں اپنے بھائی کا درجہ دیتے تھے، اور وہ ان کے پرسنل سیکرٹری اور مینیجر بھی تھے۔ ان کا فرض تھا فاروق حیدر کی مدد کرنا۔ وہ چاہتے تو ہر کام سے انکار کر سکتے تھے، پر انہوں نے نہیں کیا۔ تو کیا تم اپنے بابا کی قربانی کا یہ صلہ دو گی؟ جن لوگوں کے لیے تمہارے بابا نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، تم ان کے لیے اپنے دل میں اس قدر نفرت پال کر بیٹھی ہو؟ تو امی سارا دکھ تو اسی بات کا ہے نا کہ بابا نے ان کی پرواہ کی، ہماری نہیں کی۔ زائشہ تلخی سے یہ کہہ کر چہرہ موڑ کر کھانا کھانے لگی۔ سیرت مراد نے ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ زائشہ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں کہ… وہ کچھ سمجھانے کے لیے بولی، مگر ان کی بات کاٹ کر زائشہ ذرا بلند آواز میں بولی، رہنے دے امی، مت سمجھائیں مجھے۔ میں ایسا کچھ نہیں سمجھنا چاہتی جو مجھے اس بات پر مجبور کرے کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دوں جن سے میں نے ہمیشہ نفرت کی ہے۔ اس کی یہ بات سیرت مراد کو غصہ دلا گئی، پر انہوں نے اس وقت خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ وہ زائشہ کی ذہنی کیفیت سے بہت اچھی طرح آگاہ تھی۔ جب بھی ان دونوں کے درمیان طالب مراد کا ذکر ہوتا تو زائشہ کئی دن تک ڈسٹرب رہتی تھی۔ وہ اپنی کوئی بات سیرت مراد سے شیئر نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی جب وہ بہت زیادہ ذہنی تکلیف میں ہوتی تو تنگ آ کر ان سے لڑتی یا طالب مراد کا ذکر چھیڑ کر فاروق حیدر کو برا بھلا کہتی۔ وہ شاید فاروق حیدر اور ان کے خاندان سے بھی نفرت بھی اپنی ذہنی تسکین کے لیے ہی کر رہی تھی۔ وہ خود کو یہ جواز پیش کر کے مطمئن کر رہی تھی کہ اس کے باپ کو فاروق حیدر کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ اس کے باپ کا قتل ہوا تھا، یہ بات اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم یہ سب پوچھ کیوں رہی تھی؟ اچانک سے سیرت مراد کے یہ سوال پوچھنے پر وہ سٹ پٹا گئی۔ بس ایسے ہی اماں۔ سیرت مراد نے کچھ مشکوک نظروں سے کھانا کھاتی زائشہ کو دیکھا۔ وہ مہینے میں ایک دفعہ تقریباً فاروق حیدر ان کے خاندان کا ذکر کرتی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں۔ پر اب وہ فی الحال اس سے پوچھ کر اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔
آج دیان کا پہلا لیکچر فری تھا، اس لیے وہ ذرا سا لیٹ جا رہا تھا۔ بلیک جینز پر چیک شرٹ پہنے، بازو کوہنیوں تک موڑے، وہ انگلی میں گاڑی کی چابی گھماتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لیے بالکل ڈریس اپ ہو کر تیار ہو چکا تھا۔ فاروق حیدر لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اسے سیڑھیاں اترتا دیکھ کر انہوں نے اپنی گلاسز اتاری اور اخبار ٹیبل پر رکھ دیا۔ دیان بیٹے بات سنو۔ وہ کچن کی طرف جا رہا تھا جب فاروق حیدر نے اسے پکارا۔ جی ڈیڈ بولیں۔ بیٹو یہاں۔ ان کی بات پر دیان ان کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ بتاؤ کہ کتنے بجے تک تم واپس آؤ گے؟ ڈیڈ یہی کچھ 12 بجے تک فری ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ وہاں سے سیدھا ایئرپورٹ چلے جانا، 1 بجے کی فلائٹ ہے ان کی، اوکے؟ ارسل بھی جائے گا ساتھ؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جائے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو فاروق حیدر بھی ہنس دیے۔ اور جس طرح موم صبح صبح کچن میں گھس گئی ہیں، اگر میں اسے اپنے ساتھ نہ لائے تو وہ مجھے ساری زندگی معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، مطلب آج ایک بار پھر سے ہمارے گھر میں جنگ عظیم ہوگی؟ بالکل، آج صوفیہ بھی آ رہی ہے، اور جہاں صوفیہ ہو ارسل اسے بخش دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بات پر فاروق حیدر کہہ لگا کر ہنس دیے۔ کیا ہوا، خیری تو ہے؟ کس بات پر آپ دونوں ہنس رہے؟ بطول حیدر کچن سے باہر آتے بولی۔ کچھ نہیں، بس ارسل اور صوفیہ کی باتیں کر رہے تھے۔ ہاں اچھا، دیان بیٹے تم ٹائم سے چلے جانا ایئرپورٹ۔ اوکے میری پیاری سی موم، میں چلا جاؤں گا۔ ویسے آج تو لگ رہا ہے کہ کافی کچھ بن رہا ہے دعوت میں نا؟ ہاں، دو اور نہیں تو کیا، عمرے سے واپس آ رہے ہیں وہ لوگ، دعوت تو ہوگی نا؟ جی بالکل۔ اچھا، آپ نے ناشتہ بنایا میرے لیے؟ ہاں بنا لی ہے، آؤ میں کچن میں دیتی ہوں۔ موم یہی لا دینا۔ وہ سستی سے بولتا صوفے کے سامنے رکھے ٹیبل پر پاؤں لمبے کر کے بیٹھ گیا۔ دیان پاؤں نیچے کرو۔ اس کے پاؤں اوپر رکھنے پر وہ فوراً غصے سے بولی تھی۔ موم کیا ہوتا ہے اس طرح؟ فاروق حیدر اس کی حرکتیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ کبھی کبھی بالکل بچہ بن جاتا تھا۔ بطول حیدر نے غصے سے اسے گھورا تو وہ بولا، اچھا نا، کر رہا ہوں نیچے۔ وہ منہ بسورتا ہوا پاؤں نیچے کر گیا، پر جیسے ہی وہ لاؤنج سے نکل کر کچن میں گئی، وہ پھر سے ویسے ہی بیٹھ گیا تھا۔ تم باز مت آنا۔ فاروق حیدر کے کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کر موبائل دیکھنے لگا۔ جولائی کا مہینہ ختم ہو چکا تھا اور اگست کے شروع کے دن تھے۔ گرمی کی شدت ابھی بھی ویسے ہی تھی۔ زائشہ کے کالج میں چھٹی کا وقت تھا۔ ایک عرصے سے اسے گرمی کی چھٹیاں ملنا بند ہو چکی تھی، اور اب شدید گرمی ہو یا سردی وہ کالج آتی تھی۔ کسی سیلاب کی طرح لڑکیاں گیٹ کے کالج سے باہر آ رہی تھی۔ گاڑیوں اور ویگنوں کا ایک جم غفیر لگا تھا۔ وہ رش میں سے دھکے کھاتی جیسے تیسے کر کے باہر آئی۔ پسینے سے اس کا سارا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے اس نے ہاتھ کا چھجا بنا کر آس پاس دیکھا۔ زینب کو کالج سے لینے اور چھوڑنے اس کا بھائی آتا تھا۔ زائشہ روز رکشے پر جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ آس پاس نظریں دوڑاتی کسی رکشے کو تلاش کر رہی تھی، لیکن کالج کے سامنے صرف وہی گاڑیاں ہوتی تھی جو لڑکیوں کو پک کرنے آتی تھی، اور رکشے کے لیے اسے تھوڑا آگے جانا پڑتا تھا۔ ہاتھوں میں اپنا رجسٹر تھامے وہ چہرہ جھکائے آگے بڑھ گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ زائشہ، بات سنو۔ اس پکار پر وہ حیرت سے پلٹی۔ اس کی حیرانی کی وجہ وہ مردانہ آواز تھی جس نے اس کا نام پکارا تھا۔ پیچھے پلٹنے پر وہ پکارنے والے کو دیکھ چکی تھی۔ وہ جمیل تھا۔ سادے سے کپڑے پہنے، وہ آنکھیں چندیائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر زائشہ کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ اس قدر گرا ہوا انسان ہے یہ، اور یہ میرے کالج بھی پہنچ گیا۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی، منہ سے کچھ نہ بولی۔ وہ جواب دیے بغیر پلٹ گئی۔ تبھی وہ اسے دوبارہ سے پکارتا ہوا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ زائشہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا، اور اس کے منہ سے ادا ہونے والے لفظ زائشہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھے۔ میری بات سنیں زائشہ، آپ کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کا بی پی کافی لو ہو چکا ہے، وہ ہاسپٹل میں اس وقت۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً سے پلٹی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ کیا ہوا میری امی کو؟ ہاں زائشہ، ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ہاسپٹل میں ہے وہ، اور آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ پر کیسے ہوا یہ سب؟ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس کی آنکھیں پل بھر میں آنسو سے بھر گئی تھی۔ یہ خیال ہی اس کے لیے تکلیف دہ تھا کہ اس کی ماں گھر میں اکیلی تھی جب ان کی حالت خراب ہوئی۔ نہ جانے کیسے انہوں نے جمیل سے رابطہ کیا ہوگا،
اور طبیعت اتنی خراب تھی کہ انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑ گیا۔ پتہ نہیں، آپ چلیں میرے ساتھ، جلدی کریں۔ اس کے اشارہ کرنے پر زائشہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کا دماغ کام کرنا بند چکا تھا، آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ رش کا خیال کرتے اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ وہ سر جھکائے جمیل کے پیچھے چل رہی تھی جب ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے دماغ میں آیا۔ کہیں امی نے میری باتوں کی ٹینشن تو نہیں لے لی، یا پھر کہیں غازی نے امی سے کوئی رابطہ تو نہیں کر لیا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی تھی۔ جمیل نے اسے روکا، دیکھ کر پکارا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ ہاسپٹل کیسے جائیں گے ہم؟ جمیل کے پکارنے پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ میں گاڑی لے کر آیا ہوں نا، وہ سامنے کھڑی ہے۔ جمیل نے چند قدم دور کھڑی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے زائشہ کے لیے دروازہ کھولا تو وہ فوراً سے بیٹھ گئی، جبکہ جمیل دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زائشہ دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھی اپنے ہی سوچیں میں گم تھی۔ زائشہ بات تو سنو۔ جمیل نے ذرا چلا کر اسے پکارا تو وہ فوراً سے اپنے خیالوں میں سے نکل کر اس کی طرف مڑی۔ جی بولیں۔ کچھ نہیں، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کہاں گم ہیں آپ؟ کہیں نہیں، میں تو یہی ہوں۔ اچھا، ویسے آپ کی امی کو کوئی ذہنی پریشانی تھی کیا؟ زائشہ نے اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے اپنی اور سیرت مراد کی صبح کی گفتگو کے بارے میں سوچا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ تو پھر کیا انہیں پہلے سے مسئلہ تھا بی پی کا؟ جمیل نے ایک اور سوال کیا تو وہ بولی، جی کبھی کبھی بی پی لو ہو جاتا ہے ان کا۔ وہ جواب دے کر چہرہ موڑ کر باہر دیکھنے لگی تو گاڑی میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ کچھ منٹ گزرنے کے بعد جمیل نے ایک عالی شان ہوٹل کے سامنے گاڑی روکی۔ گاڑی رکنے پر زائشہ سامنے سڑک کی طرف متوجہ ہوئی، پر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں کسی ہاسپٹل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ہوٹل کی پارکنگ تھی۔ اس نے حیرت سے جمیل کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ جمیل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، آرام سے گاڑی بند کر کے اس کی طرف مڑا۔ کیا مطلب؟ ہاسپٹل کہاں ہے؟ ہم تو امی کے پاس جا رہے تھے نا۔ نہیں زائشہ، آئی ایم سوری، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ جھوٹ؟ کیسا جھوٹ؟ یہی کہ سیرت آنٹی کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور یہ کہ ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں اور یقیناً اس وقت وہ اپنے گھر میں ہوگی۔ جمیل کی بات سن کر زائشہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ ایک انجان مرد کے ساتھ ایک انجان جگہ پر اسی کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی تھی وہ اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی کی گاڑی میں بیٹھ جائے؟ نہیں، پر جمیل نے تو جھوٹ بولا تھا۔ اس سے آگے زائشہ کچھ سوچ نہ سکی۔ وہ فوراً سے دروازے کی طرف پلٹی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولنا چاہا، پر یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپ اٹھے کہ گاڑی لاک تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ پھر کوشش کی مگر ناکام رہی۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ خود پر جمیل کی مسکراتی نظریں محسوس کر کے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کیونکہ یہ لاکڈ ہے اس لیے نہیں کھل رہا۔ دیکھو اسے کھولو، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی بات پر جمیل سٹیئرنگ پر کوہنی جما کر اس پر اپنا سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اچھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے کہنے پر میں یہ دروازہ کھول دوں گا؟ تو پھر مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ زائشہ چلا کر بولی۔ اب وہ رو دینے کے قریب تھی۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ بس کچھ سوالوں کے جواب چاہیے مجھے۔ کیسے سوال؟ ہاں بولو، جلدی کرو۔ ارے بتاتا ہوں، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ وہ بڑی فرصت سے زائشہ کو دیکھ رہا تھا اور زائشہ کو اس کی نظریں اپنے اندر تک گڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ یا اللہ پلیز مجھے اس انسان سے بچا لے، میری عزت کی حفاظت کر میرے مولا۔ وہ آنکھیں بند کی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ فکر مت کرو، میں کچھ غلط نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، بس میرے سوالوں کے جواب دو پھر چلی جانا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تو وہ چونک کر بولی، کیسے سوال؟ یہی کہ تم نے رشتے سے انکار کیوں کیا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ زائشہ کو لگا کہ اگر وہ کچھ دیر اور اس کی گاڑی میں رہی تو اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کا جسم اس قدر شدت سے کانپ رہا تھا۔ دیان اور ارسل اس وقت دونوں ایئرپورٹ کے باہر کھڑے تھے۔ لوگوں کا بہت زیادہ رش ان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ دیان تو صبح والے کپڑے پہنے تھے جبکہ ارسل کی ڈریسنگ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔
دایان نے اس کے کوٹ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، ویسے تو ایک بات تو بتا، یہ تو کس مامے کے بھرات پر آیا ہے جو اتنا تیار شروع ہو کر آیا ہے؟ ارسل نے بلو جینز پر وائٹ ٹی شرٹ اور اوپر بلو کوٹ پہنا تھا. بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ ارد گرد موجود لوگوں کو متوجہ کرنے کا پورا انتظام کر کے آیا تھا. بس یار، کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، کرنا پڑتا ہے. ارسل نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو دیان کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ اپنی چھپ دکھلا کر غائب ہو گئی. تمہاری مجبوری بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہے مجھے. دیان کے کہنے پر ارسل چہرہ نیچے کی طرف کر کے مسکرا دیا. سدھر بھی جا تو. ایک زبردست گھوری سے ارسل کو نواز کر وہ سامنے کی طرف مڑا جہاں مختلف مسافر اپنے اپنے سامان کی ٹرالیاں پکڑے ویٹنگ ایریا سے باہر آ رہے تھے. دیان کی متلاشی نگاہیں جبکہ ارسل کی بے چین نگاہیں سامنے موجود ہجوم پر ٹکی تھی. یار، یہ لوگ کدھر رہ گئے ہیں؟ ارسل نے جھنجھلاتے ہوئے کہا. دیان بھی حیرانگی سے آس پاس دیکھ رہا تھا. فلائٹ کب کی لینڈ ہو گئی تھی تو وہ سب کہاں تھے؟ دیان بھائی. اچانک سے دیان کو اپنے پہلو میں ایک چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ مسکراتا ہوا پیچھے کی طرف مڑا تھا. صوفیہ سامنے بلیک عبایا پہنے کھڑی تھی. بلیک حجاب میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا. بڑی بڑی کالی گہری آنکھیں دیان کی طرف متوجہ تھی اور اس کے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی. دیان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا دایاں بازو اس کی طرف بڑھایا تو وہ فوراً اس کے سینے سے لگ گئی. ویلکم ہوم بھائی کی جان. وہ اس کا سر چومتے ہوئے بولا. بھائی، موم اور ڈیڈ بھی آ چکے ہیں. صوفیہ نے سامنے گیٹ سے آتے حامد جہانگیر اور سمینہ جہانگیر کی طرف اشارہ کیا. السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ صوفیہ کو گلے لگائے اس نے حامد اور سمینہ جہانگیر کو سلام کیا جو سامنے سے آ رہے تھے. وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہیں. میرا بیٹا کیسا ہے؟ حامد جہانگیر نے فوراً سے دیان کو گلے لگایا. میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو انکل. خیر مبارک بیٹا، تھینک یو. بھائی، میں بھی ہوں یہاں پر. ان سب کا پیار دیکھتے ہوئے ارسل نے دہائی دی. وہ سب لوگ اسے اگنور کیے آپس میں باتوں میں مصروف تھے. صوفیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تم گھر چلو، میں تمہیں گھر جا کر بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. ارسل نے مصنوعی غصے سے کہا تو صوفیہ آنکھیں گھما کر سر جھٹک گئی. انکل اینڈ آنٹی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو عمرے کی. صوفیہ کو اگنور کرتے ارسل اب حامد جہانگیر اور سمینہ سے بولا تھا. بہت شکریہ بیٹے. اب چلیں بھی، مجھے بھوک لگی ہے. ارسل کو توجہ ملتے دیکھ کر صوفیہ نے بیچارگی سے کہا. کیوں، کیا تمہیں انہوں نے فلائٹ میں کھانا نہیں دیا؟ نہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایک ارسل نامی شخص ہے، جا کر اس کا دماغ کھانا. اوہ اچھا، وہ تو پھر تم بہت اچھے سے کھا رہی ہو. ارسل نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا. یار، اب تم دونوں یہی شروع مت ہو جانا. چلو اپنے آس پاس کا کچھ لحاظ کر لیا کرو. دیان نے غصے سے کہا. پھر وہ دونوں خاموش ہو گئے. دیان اور ارسل ان کی سامان کی ٹرالی کھینچتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئے تھے. حامد جہانگیر، سمینہ جہانگیر اور صوفیہ 1 ماہ پہلے عمرے کے لیے گئے تھے. صوفیہ حامد جہانگیر اور سمینہ جہانگیر کی بیٹی تھی. عرش کے جانے کے 2 سال بعد جب دیان 12 سال کا تھا تو انہوں نے صوفیہ کو اڈاپٹ کیا تھا. اس وقت اس کی عمر 8 سال تھی. عرش کو حامد جہانگیر اپنی جائیداد سے بے دخل کر چکے تھے، لیکن اس کے جانے کے بعد سے سمینہ جہانگیر نارمل نہیں رہی تھی. ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی اور ڈاکٹرز نے انہیں یہی مشورہ دیا تھا کہ کسی بھی طرح انہیں مصروف رکھا جائے. تبھی حامد صاحب نے صوفیہ کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. صوفیہ کے ان کی زندگی میں آنے سے جیسے ایک دم بہار آ گئی تھی. وہ فاروق حیدر اور دیان کی لاڈلی تھی. اپنے ماں باپ سے زیادہ وہ فاروق حیدر کے گھر پائی جاتی تھی، اور چونکہ شروع میں وہ سب فاروق حیدر کے گھر رہتے تھے اس لیے ان کے اپنے گھر واپس آ جانے کے بعد بھی صوفیہ کا وہاں بہت آنا جانا تھا. وہ ہفتے کے 2 دن اپنے گھر جبکہ بقایا دن فاروق حیدر کے گھر گزارتی تھی. وہ صرف حامد جہانگیر کی نہیں بلکہ فاروق حیدر کی بیٹی اور دیان کے غازی کی بہن بھی تھی. صوفیہ دیان سے 4 سال چھوٹی تھی اور اس کے سگے ماں باپ کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے ماں باپ کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا. اس کے بعد سے وہ ایک یتیم خانے میں رہ رہی تھی. صوفیہ اور ارسل کی چھوٹی بہن مسکان دونوں ایج فیلو تھی اور ایک ہی یونیورسٹی میں وہ ایک ہی کلاس میں پڑھ رہی تھی. مجھے حق تھا انکار کرنے کا جمیل کے سوال پر عائشہ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی. اس نے ایک چور نگاہ آس پاس ڈالی تو لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی. جمیل نے اس سے پوچھا، تو انکار کرنے کی کوئی وجہ؟
مجھے نہیں معلوم جمیل، کچھ بھی نہیں معلوم۔ اور ریلی اس طرح تو میں تمہیں بالکل نہیں جانے دوں گا مس عائشہ۔ دیکھو مجھے اچھے نہیں لگتے تھے تم جمیل۔ اب کی بار وہ چلا کر بولی۔ اسے جمیل پر کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ جمیل نے اس سے پوچھا، کیوں نہیں اچھا لگتا میں تمہیں؟ عائشہ نے ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالی۔ دیکھو پلیز یہ دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے۔ نہیں، میں نے کہا نا کہ اپنے سوال کا جواب جانے بغیر میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ ہاں تو میں نے بھی کہا ہے نا کہ تم مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اچھا تو کیا تمہیں کوئی اور اچھا لگتا ہے؟ جمیل کے ایک اور سوال پر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک دم اس کی آنکھوں پہ منظر دھندلا گیا اور وہ سوچنے لگی کہ کہاں پھنس گئی وہ۔ اس نے آنکھیں جھپک کر ان آنسو کو اپنے اندر اتارا اور بولی، میں تمہیں اس سوال کا جواب دینے کی بالکل پابند نہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ واقعی تمہیں کوئی اچھا لگتا ہے۔ عائشہ نے بڑی ضبط سے اس کی بات سنی۔ ایک بار پھر سے اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ مت کرو اتنا تشدد اس دروازے پر، پتہ ہے میں کرائے کی کار لے کر آیا ہوں صرف تمہارے لیے۔ عائشہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور یوں ہی چہرہ موڑے بیٹھی رہی۔ اچھا چلو یہ تو بتاؤ کہ کون ہے وہ؟ کہیں وہ وہی تو نہیں جو تمہیں چھوڑنے آتا ہے؟ عائشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ کیا ہوا اتنے حیران کیوں ہو؟ ارے میں وہ کالی مرسیڈیز والی کی بات کر رہا ہوں نا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ فوراً بولا تو عائشہ کے دماغ میں ایک دم جھماکا ہوا۔ وہ دیان کی بات کر رہا تھا۔ وہ اس دن اسے چھوڑنے آیا تھا اور یقیناً جمیل نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ویسے وہ کافی امیر ہے، شاید اسی لیے تم مجھے منہ نہیں لگا رہی نا۔ خیر تمہیں واقعی پسند ہے وہ یا تم ٹائم پاس کر رہی ہو؟ اس کا بھی دیکھ لینا وہ سیریس ہے کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں چونا لگا جائے۔ جمیل اپنی ہی بات کہہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ جمیل کو لے کر عائشہ کے اندازے بالکل درست ثابت ہوئے تھے۔ اس نے اسے جیسا سوچا تھا وہ ویسا ہی نکلا تھا، گھٹیا اور گندی سوچ کا مالک۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ ایک دم غصے سے چلا کر بولی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اگلا جملہ بولتی جمیل کی طرف کے شیشے پر نظر آتے وجود کو دیکھ کر اس کا سانس تھم گیا۔ جمیل کی شیشے کی طرف پشت تھی اس لیے وہ آنے والے کو دیکھ نہ سکا، پر جب اس نے شیشے پر دستک سنی تو وہ فوراً پلٹا اور شیشے کے اس پار دیان کو دیکھ کر اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ دیان صوفیہ کے لیے ڈیزرٹ پیک کروا کر پارکنگ ایریا میں اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر ایک کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی عائشہ پر پڑی۔ وہ حیران ہو کر رکا، پر ساتھ بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس کو اپنا انگاروں پر لوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ جمیل ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور عائشہ سرخ چہرہ لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی کار میں جا کر پیک کیا ہوا سامان رکھا اور ان کی کار کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ شیشے میں سے دیکھ سکتا تھا کہ عائشہ غصے میں کچھ چلا رہی تھی اور اسے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سے لہرایا، پر دیان اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اس کی ساری توجہ فی الحال جمیل پر تھی اور جمیل تو ہونک بنا دیان کو دیکھتا رہا جب دیان نے اس سے انگلی سے شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ جمیل کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے شیشے کو نیچے کر دیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولو، دیان کی غصے والی آواز عائشہ کے کانوں میں پڑی۔ اسے ایک لہر سے اپنے جسم میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جمیل نے تو کسی روبوٹ کی طرح دیان کی بات پر عمل کرتے ہوئے فوراً دروازہ کھول دیا۔ پھر دیان اسے اگنور کرتا گھوم کر عائشہ کے دروازے کے پاس آیا اور دروازہ کھول کر بولا، چلو باہر آؤ۔ عائشہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سورج کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ روشنی اس کے آس پاس سے نکل کر اس کی آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ گاڑی سے اتر گئی۔ چلو اب، ایک ٹھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو وہ بولی، میں چلی جاؤں؟ گاڑی میں جا کر بیٹھو، جلدی کرو۔ عائشہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے غصے سے بھرے انداز میں کہا اور آگے بڑھ گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ یہ کون سی جگہ تھی اسے معلوم نہ تھا اور اس کے پاس رکشے کا کرایہ بھی بہت کم تھا اور نہ جانے وہ اس وقت گھر سے کتنا دور تھی۔ اس کے پاس دیان کے ساتھ جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچی تو دیان اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تو وہ گھوم کر دوسری طرف آیا اور گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔
زائشہ چہرہ جھکائے خاموش بیٹھی رہی. بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے جنہیں وہ بڑی مشکل سے بہنے سے روک رہی تھی. اگر آج دیان نہ ہوتا تو اس کی بے وقوفی سے بہت مہنگی پڑ سکتی تھی. اس کے جھکے چہرے کے سامنے اچانک سے پانی کی ایک بوتل آئی تو اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا. دیان سامنے سڑک پر نظر جمائے بیٹھا تھا. پانی لے لو. خود پر اس کی نظر محسوس کر کے وہ بولا پر چہرہ موڑ کر اس کی طرف نہ دیکھا. زائشہ نے پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے تھام لی اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے لگی. اسے اس وقت واقعی بہت پیاس لگی تھی پر بے دھیانی میں وہ اس بات پر غور ہی نہ کر سکی کہ بوتل آدھی تھی. دیان کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی تھی. فاتحانہ تاثرات لیے وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا. تقریباً 20 منٹ بعد دیان نے گلی کے کونے پر گاڑی روکی تو زائشہ نے سامنے گلی کو دیکھا جو اس وقت بالکل خالی تھی. اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا. کوئی اسے دیان کی گاڑی سے اترتا دیکھتا تو یقیناً بہت مسئلہ ہو جاتا. دیان اب بھی خاموش بیٹھا تھا. وہ بات سنیں، جمیل جھوٹ بول کر مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا. وہ کہہ رہا تھا کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے. وہ میرا پڑوسی ہے اس لیے مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا. وہ سر جھکائے اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی لیکن دیان کو بہت حیرت ہوئی. وہ اسے وضاحت دے رہی تھی اور کیوں اس کے سامنے ایکسپلینیشن دے رہی تھی. دیان نے تو اس سے کوئی ایکسپلینیشن نہیں مانگی تھی، نہ ہی کوئی سوال کیا اور نہ ہی کوئی طنز کیا تھا. پھر یہ سب کیوں؟ زائشہ خاموشی کے ساتھ گاڑی سے اتر کر چلی جاتی. وہ تب بھی اس کے بارے میں کچھ نہ سوچتا پر وہ اس سے وضاحت دے رہی تھی، اس سے اپنے دل کی بات شیئر کر رہی تھی. دیان کو تو اپنے ارد گرد تتلیاں منڈلاتی محسوس ہوئی. وہ ایک ہی پل میں بہت خوش نظر آنے لگا. اور میں آپ کو بس اس لیے بتا رہی ہوں یہ سب کہ تاکہ آپ میرے بارے میں کچھ غلط نہ سوچیں. زائشہ کا جملہ سن کر خوش فہمی کا وہ پہاڑ ایک دم سے دھڑام سے زمین پر گر گیا تھا. ایک جملہ، صرف ایک جملے نے اس کے ارد گرد منڈلاتی خوبصورت تتلیوں کا بے رحمی سے قتل کر دیا تھا. وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، اور تم ایویں خوش فہمی کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہو. دیان نے خود کو ڈانٹا تھا. اٹس اوکے، تمہیں وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بھروسہ ہے تم پر. اور اب جاؤ، تمہاری امی تمہارا ویٹ کر رہی ہوگی. دیان کی بات سن کر زائشہ نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا. وہ کیوں اس قدر دوستانہ انداز میں اس سے بات کرتا تھا؟ وہ کیوں اس طرح بات کرتا تھا کہ زائشہ کا دل چاہتا تھا کہ اپنے دل میں موجود سارے راز اسے بتا دے، اسے سب کچھ بتا کر وہ اپنا دل ہلکا کر دے. شکریہ آپ کا. وہ اس کا شکریہ ادا کرتی سر جھٹک کر گاڑی سے اتر گئی. اس کا دماغ ابھی تک دیان کے کہے جملے میں اٹکا ہوا تھا. جب تک وہ دروازے سے اندر داخل نہ ہوگی دیان اسے دیکھتا رہا. پھر اپنا موبائل نکال کر اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا. اس کے چہرے پر اب بلا کی سنجیدگی اور چٹانوں کی جیسی سختی آ چکی تھی. دروازہ کھولتے ہی سیرت مراد نے اس سے پوچھا، اتنی دیر کہاں لگے تھی زائشہ بیٹے؟ زائشہ صحن میں رکھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی تھی. اماں پانی پلا دو. آتے ہی سوال جواب شروع کر دیے. حسیب اور جنید پاس ہی بیٹھے زمین پر لوڈو کھیل رہے تھے. سیرت مراد کچن میں پانی لینے چلی گئی تو اس نے اپنی چادر اتار کر اپنے پاس رکھ دی. یہ لو پانی پیو اور اب بتاؤ کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی تھی؟ اماں پہلے تو آپ میری بات سن لیں، یہ دونوں آج سے جمیل کے پاس ٹیوشن پڑھنے نہیں جائیں گے. اس نے گیم کھیلتے ہوئے حسیب اور جنید کی طرف اشارہ کیا. زائشہ کی بات سن کر وہ دونوں گیم چھوڑ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے. پر کیوں آپی؟ بس میں نے کہہ دیا نا، سو کہہ دیا، اب ایک اور لفظ نہیں سنوں گی میں. مگر آپی کوئی وجہ تو بتائیں. آپ نے کہا تھا کہ اگر رزلٹ اچھا نہ ہوا پھر ہی آپ ہمیں جانے سے روکیں گی، تو پھر رزلٹ تو ٹھیک ہے نا؟ حسیب میں نے کہہ دیا نا کہ تم لوگ نہیں جاؤ گے تو بس نہیں جاؤ گے، اب کوئی بحث نہیں ہوگی اس بات پر. وہ شدید غصے سے بولی تو حسیب پیر پٹختا کمرے میں چلا گیا. جنید نے بھی لڈو اٹھائی اور حسیب کے پیچھے چل دیا تھا. زائشہ کیا ہوا بیٹے؟ وہ غصے میں تھی اس لیے سیرت مراد نے بڑے آرام سے پوچھا. وہ بنا کسی بات پر غصہ نہیں کرتی تھی، اپنے بھائیوں پر تو بالکل بھی نہیں. زائشہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے چارپائی پر پیچھے لیٹ گئی تھی. اماں پتہ ہے آج جمیل میرے کالج آیا تھا. آسمان پر نظریں جمائے اس نے کہا. کالج میں؟ پر کیوں؟ سیرت مراد کا رد عمل اس کی توقع کے عین مطابق تھا. اماں وہ چھٹی کے ٹائم مجھے باہر ملا، مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے. اس نے مجھے ساتھ چلنے کا کہا تو میں پاگلوں کی طرح اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی.
میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے پاس کار کہاں سے آئی۔ پھر اس نے کار ایک ہاسپٹل کے سامنے روکنے کے بجائے ایک ہوٹل کے سامنے روکی، اور یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ آپ تو صحیح سلامت گھر پر ہیں، اور وہ مجھ سے صرف ایک سوال کا جواب لینے کے لیے وہاں لایا تھا کہ میں نے شادی سے انکار کیوں کیا۔ میں اسے کہتی رہی اماں کہ وہ مجھے نہیں پسند، اس لیے منع کر دیا، پر وہ دھمکیاں دیتا رہا کہ جب تک صحیح جواب نہیں مل جاتا وہ مجھے جانے نہیں دے گا۔ میں بہت ڈر گئی تھی اماں، بہت زیادہ۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری یہ چھوٹی سی غلطی میری پوری زندگی کو میرے لیے سزا بنا دے گی۔ بات کرتے ہوئے اس کی آواز رن گئی تھی، پر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں بہا تھا۔ اوہ، پھر تو شکر ہے خدا کا کہ میری اکیڈمی کے ایک ٹیچر کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور اس شخص سے مجھے بجا کر گھر ڈراپ کر گئے۔ ظاہشہ کی باتیں سن کر سیرت مراد کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی۔ اماں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ شخص ٹھیک نہیں، پر آپ کو مجھ سے زیادہ اس دنیا کے ہر شخص پر بھروسہ ہے۔ خدا کے لیے اب اس سے کوئی رابطہ مت رکھیے گا، ورنہ نقصان آپ کی بیٹی کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اندر چلی گئی، جبکہ سیرت مراد ابھی تک گم سم سی خاموش بیٹھی تھی۔ سورج غروب ہو کر زمین سے روشنی جیسی نعمت کو چھین چکا تھا اور اندھیروں کو دعوت نامہ دے آیا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہوئے ابھی 15 منٹ گزرے تھے۔ فاروق حیدر کے بنگلے کا جائزہ لیا جائے تو ان کے ڈائننگ روم میں اس وقت کہکوں کی آوازیں وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ صوفیہ درمیان میں رکھے شیشے کی ٹیبل کے پاس بیٹھی تھی اور باقی سب لوگ آس پاس صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے بیگ کھلے ہوئے تھے اور سامان کا ایک ڈھیر صوفیہ کے سامنے میز پر لگا تھا۔ ارسل آنکھیں بڑے سامان کے اس ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ حیرت سے بولا، کیا یہ سب کچھ تم دیان کے لیے لے کر آئی ہو؟ یہ تو 10 سال تک شاپنگ نہ کرے پھر بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی۔ ہاں تو نہ کریں شاپنگ، اس میں ضرورت کا سارا سامان موجود ہے۔ ایک بات تو بتاؤ کہ تم عمرہ کرنے گئی تھی یا دیان کا جہیز بنانے کے لیے؟ ارسل نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی، ارسل صاحب، جہیز لڑکیوں کا ہوتا ہے، لڑکوں کا نہیں۔ مجھے پتا ہے، مگر جس حساب سے تم اتنا سارا سامان لے کر آئی ہو میں تو اسے جہیز ہی کہوں گا۔ اور تم مجھے بتاؤ کہ تم نے عمرہ بھی کیا ہے کہ نہیں، مجھے تو تم پر شک ہو رہا ہے۔ وہ اتنا سارا سامان دیکھ کر واقعی حیران ہوا تھا۔ میں نے کیا ہے عمرہ، اور دیان بھائی آپ کو بھی مجھ پر شک ہے کیا؟ آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا میرا؟ ہاں تو پھر اتنی ڈھیر ساری شاپنگ تم نے کب کر لی؟ شاپنگ کرنا کون سا مشکل کام ہے، یہ سب کچھ تو میں نے چند دنوں میں خرید لیا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی۔ پر صوفیہ، یہ سب واقعی بہت زیادہ ہے، اور ارسل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر دیان 10 سال تک شاپنگ نہ کرے تب بھی اس کا گزارا ہو جائے گا۔ بطول حیدر نے مسکراتے ہوئے کہہ کر اسے چھیڑا، بس ماما، مجھے بھائی کے لیے جو اچھا لگا میں لے کر آ گئی۔ وہ تو مجھے پیکنگ کرتے ہوئے اندازہ ہوا کہ میں تو ڈھیر سارا سامان لے آئی تھی۔ وہ اپنی ہی بات پر کھسیانی ہنسی ہنستی تھی۔ ہاں بالکل، اور اس سامان پیچھے ہمیں کچھ چیزیں وہی چھوڑنی پڑی، کیونکہ یہ میڈم تو دیان کے سامان میں سے ایک تن کا بھی واپس رکھنے کو تیار نہ تھی۔ حامد جہانگیر کی بات پر وہ پھر سے منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ صوفیہ حامد جہانگیر اور سمینہ جہانگیر کو موم ڈیڈ، جبکہ فاروق احمد اور بطول حیدر کو وہ ماما بابا کہتی تھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا لائی ہو؟ ارسل نے پرجوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ دیان کی چیزیں دیکھ کر اسے بھی ایکسائٹمنٹ ہو گئی تھی۔ پھر صوفیہ سوچنے لگی اور بولی، آپ کے لیے؟ ایک دم وہ اٹھ کر پیچھے بیگ کی طرف گئی تو ارسل مسکراتا اس کی طرف دیکھنے لگا، پر جب وہ مڑی تو اس کے ہاتھ میں موجود چیز کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ وہ ایک چاکلیٹ کا چھوٹا سا ڈبہ تھا، جس کے اوپر کے ڈھکن میں سے گن کر 8 چاکلیٹ نظر آ رہی تھی۔ یہ لیں، آپ کے لیے میں یہ لے کر آئی ہوں۔ صوفیہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ڈبہ ارسل کی طرف بڑھایا۔ کیا یہ لے کر آئی ہو تم؟ دیان کی اتنی ساری چیزوں کے مقابلے میں تم یہ میرے لیے لے کر آئی ہو؟ ارسل نے سنجیدگی سے اس ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارسل کی سنجیدگی دیکھ کر ایک پل کے لیے صوفیہ کو ڈر لگا، پر وہ ہٹ درمی سے بولی، ہاں تو آپ کے لیے صرف یہ لے کر آئی ہوں۔ اوکے، اسے اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ پرے کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ صوفیہ تو اسے ہونک بدن زیادہ دیکھتی رہی۔
صوفیہ کیا ضرورت تھی سب کی؟ ناراض کر دیا نا بچے کو. سمینا جہانگیر غصے سے بولی. انہیں بھی دوپہر والی ان دونوں کی لڑائی پر بہت غصہ تھا. دیکھو بیٹا مذاق ایک حد تک اچھا لگتا ہے. اب دیکھو ناراض ہو گیا نا وہ. اب جاؤ جا کر اسے سوری کرو اور ساتھ ہی وہ گفٹس بھی دو جو لائی ہو اس کے لیے. ہم جہانگیر نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ سر ہلا کر کچھ شاپنگ بیگ اٹھاتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی. ویسے میں کچھ اور چیز بھی لے کر آئی تھی آپ کے لیے. ارسل کو مصروف دے کر صوفیہ نے گلا کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر وہ بالکل نہ مڑا. دیکھ لیں اس سامان میں کسی کے فیورٹ پرفیومز بھی ہیں اور بہت ساری فیری لائٹس بھی. صوفیہ جانتی تھی کہ ارسل کو لائٹس کا پاگلوں کی حد تک شوق تھا. اس کے کمرے میں مختلف اقسام کی لائٹس موجود تھی. جب ان سب کو ایک ساتھ جلاتا تو منظر بہت دل فریب ہو جاتا تھا. صوفیہ جاؤ یہاں سے اور دماغ مت کھاؤ میرا. ارسل نے غصے سے کہا. اللہ اللہ اتنا غصہ. صوفیہ تھوڑی پر ہتھیلی جما کر آنکھیں مٹکا کر اسے دیکھنے لگی. ارسل نے اپنا فون بند کر کے پینٹ کی جیب میں رکھا اور اس کی طرف دیکھا اور بولا. بولو کیا چاہتی ہو اب؟ کچھ نہیں بس آپ یہ ناراضگی ختم کر دیں. اچھا کیوں؟ اب مطلب بندہ اپنی مرضی سے ناراض بھی نہیں ہو سکتا کیا؟ نہیں بالکل نہیں. صوفیہ نے ہر درمی سے کہا. اور اگر میں یہ ناراضگی ختم نہ کرنا چاہوں تو ٹھیک ہے سوچ لیں. ایسا نہ ہو کہ بدلے میں بھی ناراض ہو جاؤں اور پھر آپ کے لیے منانا مشکل ہو جائے. اوہ ریلی؟ یعنی کہ ناراض بھی میں ہوں اور مناؤں بھی میں؟ وہ حیرت سے بولا تو صوفیہ نے کہا ہاں بالکل. اوکے ٹھیک ہے چلو پہلے سوری بولو مجھ سے. لو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ SORRY سوری. وہ بے فکری سے ہاتھ جلاتے ہوئے بولی. اس نے بس انگلش کے حروف پڑھے تھے پورا لفظ نہیں. ارسل تو اس کے سوری پر ہی اش کر اٹھا. یہ کیسا سٹائل ہے سوری کہنے کا؟ صحیح سے کہو. مسٹر ارسل شاہ یہ صوفیہ جہانگیر کا سٹائل ہے. وہ گردن اکڑا کر بولی تو ارسل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. واہ کیا ایٹیٹیوڈ، کیا غرور، کیا شاہانہ انداز تھا اس کا، بالکل شہزادیوں جیسا. پر صوفیہ جہانگیر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ارسل شاہ نے آپ کی سوری قبول نہیں کی. دیان نے سر کے پیچھے ہاتھوں کا تکیہ بناتے ہوئے کہا اور صوفیہ کا منہ ایسے ہو گئے جیسے غبارے سے ہوا نکل جانے پر غبارے کا ہوتا ہے. اچھا چلو ایک شرط پر تو میں معاف کروں گا. اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ارسل احسان کرنے والے انداز میں بولا. اب کیا شرط ہے بتائیں جلدی کریں. صوفیہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی. ارسل کی شرطیں کیسی ہوتی تھی صوفیہ کو بخوبی اندازہ تھا. اوکے تو پھر میری شرط یہ ہے کہ 2 دن تک تمہارا فون میرے پاس رہے گا. وہ جتنے اطمینان سے بولا اتنے ہی زور سے صوفیہ کی چیخ لان میں گونجی تھی. کیا؟ نہیں کسی صورت نہیں. میں اپنا فون تو کسی صورت نہیں دوں گی. اتنا ہی شوق ہے ناراض رہنے کا تو رہیں ناراض. یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی اور جانے کے لیے پلٹی پر چند قدموں کے بعد وہ پھر سے واپس گھومی. مسٹر ارسل شاہ آئی ہیٹ یو. اوکے بہت شکریہ صوفیہ جہانگیر مجھ سے نفرت کرنے کے لیے. وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو صوفیہ پیر پر رکھتی اندر کی طرف بڑھ گئی. پتہ نہیں کون سی مٹی لگی ہے اس بندے کو، میری سمجھ سے تو بالکل باہر ہے. وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے لانچ میں داخل ہوئی. جب ڈرائنگ روم سے باہر آتے دیان نے اسے پکارا. کیا تم دونوں کی صلح ہوگی؟ ہاں ہوگی، مان ہی نہ جائے آپ کا پاگل دوست کہیں کا. وہ یہ بولتے ہوئے آگے بڑھ گئی تو دیان بھی مسکراتا ہوا باہر آ گیا. ارسل کیا ہم چلیں؟ ہاں بالکل چلو. کام ہو گیا کیا؟ ہاں کام ہو گیا ہے، باقی کا وہاں جا کر دیکھتے ہیں. وہ دونوں گیٹ کے سامنے کھڑی ارسل کی کار میں بیٹھ گئے تھے. جمیل اس وقت اپنے گھر میں بنے چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا. وہ مسلسل آج ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا. سائشہ اب یقیناً چپ نہیں بیٹھنے والی. اس کا مسلسل ہلتا ہوا پاؤں اس کی پریشانی کی کیفیت کو ظاہر کر رہا تھا. جمیل تو نے تو اپنے ہاتھ سے ہی اپنے پاؤں پر کلاہڑی دے ماری ہے. اور اس کا وہ دیوانہ، وہ امیر زادہ، اگر وہ کسی پاگل پن پر اتر آیا تو؟ جمیل کو اب صحیح معنوں میں اپنی فکر لاحق ہو چکی تھی. وہ ابھی اسی سوچ میں ڈوبا تھا جب باہر دروازے پر بیل بجی. وہ حیرت سے اٹھا اور سوچنے لگا کہ اس وقت کون آ گیا. اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 9 بجا رہی تھی.
اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا اور پھر اس نے دروازہ کھول دیا تو سامنے ہی دیان اور ارسل کھڑے تھے، سنجیدہ تاثرات لیے۔ وہ اسے دیکھ کم اور گھور زیادہ رہے تھے۔ جمیل تو ہڑبڑا کر دروازہ بند کرنے لگا، پر ارسل نے زور لگا کر دروازے کو پکڑ لیا اور اسے دھکا دے کر خود اندر آ گیا۔ یہ کیا غنڈہ گردی ہے؟ ایسے کیسے گھس سکتے ہو تم لوگ میرے گھر میں؟ وہ چلا کر بولا، پر ارسل نے فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اس کا صحن باہر سے کھلا تھا اور اس کے چلانے سے ساتھ والے گھروں میں آوازیں جا سکتی تھی۔ اندر کمرے میں لا کر اس نے ایک کرسی پر اسے پٹخا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیان دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھوں کو باندھے کھڑا تھا اور خوں خواہ نظروں سے جمیل کو گھور رہا تھا۔ دیکھو، تم لوگ اس طرح مجھے میرے ہی گھر میں باندھ نہیں سکتے، جمیل ایک بار پھر چلا کر بولا تو ارسل نے دیان کی جانب گھوم کر آنکھوں میں کچھ پوچھا تو دیان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ارسل نے اپنے کندھے میں لٹکا بیگ اتارا اور اس کی زپ کھول کر اندر سے رسی نکالی۔ چھوڑو مجھے، خبردار جو تم نے مجھے باندھا تو۔ جمیل نے پھر سے دھمکی دینے کی کوشش کی تو ارسل نے کہا، دیکھ لو، میرا ارادہ تو بالکل ایسا ہی ہے اور میں یہی کروں گا۔ یہ کہتے ارسل نے اسے کرسی کے ساتھ باندھ دیا اور خود پیچھے ہو گیا۔ تمہارا شکار تیار ہے دیان؟ ارسل نے جمیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیان کو مخاطب کیا تو دیان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا، جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر پوچھا، اب بتاؤ، کیوں لے کر گئے تھے تم زائشہ کو اپنے ساتھ؟ وہ انتہائی سرد آواز میں بولا۔ اس کی آنکھیں غصے کی زیادتی سے سرخ پڑ گئی تھی۔ میں تو اسے ساتھ نہیں لے کر گیا تھا، وہ خود آئی تھی میرے ساتھ۔ دیان ذرا پیچھے ہو کر سیدھا ہوا اور گھما کر ایک مکہ جمیل کے منہ پر دے مارا۔ جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتاؤ کہ کیوں لے کر گئے تھے اسے؟ اس کی آواز میں غراہٹ تھی۔ جمیل کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، خون کی ایک لکیر اس کے ہونٹوں سے بہہ رہی تھی۔ زائشہ کا وہ خوف زدہ چہرہ دیان کی آنکھوں کے سامنے سے جا نہیں رہا تھا۔ اس کی وہ ڈری ہوئی آنکھیں اسے میرب اور جمیل کا کہہ کے لگاتا چہرہ عرش کی یاد دلا رہا تھا۔ غصے میں اس کا سانس پھول چکا تھا۔ تبھی جمیل بولا، سوری، میں اسے جھوٹ بول کر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ کیوں لے کر گئے تھے تم اسے؟ ہاں، میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا۔ اس کی بات سن کر دیان چونکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہی ہے کہ میں نے رشتہ بھیجا تھا اپنا زائشہ کے لیے، اس کی ماں راضی تھی پر زائشہ نے انکار کر دیا۔ اوہ، تو پھر تم نے سوچا کہ کیوں نہ زائشہ کو دھمکایا جائے، ہے نا؟ دیان نے آخری کے الفاظ چلا کر کہے۔ صرف ایک مکہ کھا کر ہی جمیل کی ساری اکڑ نکل چکی تھی۔ نہیں، میں اسے دھمکا تو نہیں رہا تھا، جمیل نے انکار کرتے ہوئے کہا تو دیان نے کرسی کے بازو پر اپنا پاؤں رکھا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، آئندہ تم مجھے اس کے سائے کے نزدیک بھی نظر مت آؤ، ورنہ میں تمہیں اس قدر تباہ و برباد کر دوں گا کہ تمہاری سوچ ہے۔ اور ہاں، تمہارے کالے کرتوتوں سے تو میں پہلے ہی آگاہ ہوں۔ ایک نمبر کے رشوت خور انسان ہو تم، کتنے لوگوں کی جانوں سے کھیل چکے ہو۔ میرے پاس ایک چیز کا ثبوت ہے، اس لیے اگلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ اور ہاں، ہو سکے تو یہ علاقہ ہی چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے سے نکل گیا تو ارسل اس کے سامنے آیا اور اپنے بیگ سے کچھ کاغذات نکالے۔ ان پیپرز پر نظر آتی بلیک اینڈ وائٹ تصویر کو دیکھ کر جمیل کا رنگ اڑ گیا تھا۔ جمیل ایک میڈیکل سٹور میں کام کرتا تھا۔ وہ میڈیکل سٹور کافی بڑا تھا اور وہاں سے شہر کے چھوٹے میڈیکل سٹور میں میڈیسن بھیجی جاتی تھی۔ وہ آدھی قیمت میں ایکسپائر ہوئی میڈیسن بیچتا تھا۔ ان پیپرز پر جمیل کے میڈیکل سٹور کے مالکان کے ساتھ گفتگو کی پکچرز تھی۔ ارسل نے اسے کہا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بکواس کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ اس کا اشارہ اس جمیل کے ہونٹ سے نکلتے ہوئے خون کی طرف تھا۔ اور سنو، آئندہ احتیاط کرنا، کیونکہ میرا یہ جو دوست ہے نا، اس کی صرف ایک ہی کمزوری ہے اور وہ ہے زائشہ مراد۔ وہ اس کی خاطر سولی پر بھی چڑھ سکتا ہے اور کسی اور کو چڑھا بھی سکتا ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ بعد میں مت کہنا کہ میں نے وار نہیں کیا۔ ارسل نے اس کی شرٹ کا کالر درست کرتے ہوئے کہا اور پھر واپس مڑ گیا، لیکن پھر وہ اچانک سے مڑا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ میرے دوست کی محبت اور میری ہونے والی بھابھی کو تنگ کرنے کے لیے۔ پھر وہ اپنی بات کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور جمیل اپنا چکراتا ہوا سر لے کر وہیں بندہ ہوا بیٹھا رہا۔